نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته مبارک ہو آپ کو تمام مخلوق خدا میں افضل ترین مخلوق نبی مکرم ہادی محسن نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل پاک آپ کے آل عبا علیہ السلام پر اللہ ہزاروں رحمتیں برکتیں بھیجے سلام پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی اور ان کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں بالخصوص منجی بشریت عالم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کہ آپ کے جد مکرم اور نور زہرا نور علی علیہ السلام اور نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام امام عرش مقام امام دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منانے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا مالک خوشی بھی اسی جسے کہتے ہیں نا انسانیت اور دین الہی کے جو علمدار ہیں علم بردار ہیں ان کے نام ہے اور غم بھی اللہ انہی کا دینا خدا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے دم عارف نسیم صبح دم ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے اور اگر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانی سے کلیمی دو قدم ہے اور خلافت سے امامت یک نگاہ ہے یقین کیجئے خلیفوں کا جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے اسے صرف ایک لمحہ چاہیے توقف کرنے کا رکنے کا یہ جس ٹرین پر بیٹھا جا رہا ہے جس جہاز پر بیٹھا جا رہا ہے جس گاڑی پہ بیٹھا جا رہا ہے اور جس گدھا گاڑی پہ بیٹھا جا رہا ہے جس سائیکل پہ جا رہا ہے جس ٹرائسیکل پہ جا رہا ہے tricycle is a very appropriate word for that tricycle اسے اگر یہ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے قسمت بدل گئی اس کی آئیے ان میرے جیسے کوتا اندیش جو ابھی تک بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں ٹرائسیکل پہ بیٹھ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اللہ کی اس بنائی ہوئی نور کی کشتی سفینہ نوح پر ٹکٹ دلوانے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرضی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے آل پاک علیہ السلام کی محبت کے صدقے ان کے دلوں کو مضبوط کر انہیں حوصلہ دے ان کی کمزوریوں کو ان کی کوتاہیوں کو معاف کر اور وہ جس گمراہی دلدل میں گدلاہٹ والے پانی میں پھنسے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے نا چھپڑ کا پانی
جس میں لوگ جس کے قریب رہتے ہوں مجبور ہوں اس میں جنگل میں بیابان میں جہاں پانی کہیں نہ ہو، پانی رکتا ہو وہیں پر جانور اور اس چھپڑ میں بے پناہ حلال و حرام سب جانور پیتے ہوں اور وہ نہاتے بھی ہوں، وہیں سے وہ انسان پانی پیتا ہو تو اس سے ڈینگی نہیں ہوتا، اسے اس پانی میں سے بدبو نہیں آتی۔ اور UK سے چاہے بندہ پیدا پتوکی میں ہوا ہو، پتوکی میں ہوا ہو یا مرید کے میں ہوا ہو یا کہیں اور قصور کے کسی چھوٹے شہر کا نام لے لیں، مری کے، گجرات کے اور سندھ KP کے یا بلوچستان کے کسی شہر کا نام لے لیں جو بہت ڈاؤن ٹرن ہو، تو اس شخص بیچارے مجبور کو جسے آنکھ کھلتے ہی وہ چھپڑ نظر آیا ہو، اس پانی کی اسے بدبو نہیں، گدلاہٹ نہیں، کچھ نہیں برا لگتا، بیکاز دیٹ پرسن از پرون ٹو لیو ود دیٹ کنڈیشن۔ ہوتا کیا ہے، بہت عرصے سے کوئی شخص نہایا نہ، اگر آپ جائیں نا کافرستان یہ سوات والی سائڈ پہ، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں نہاتی نہیں ہیں کئی عرصوں تک، بڑی خوبصورت اللہ نے انہیں شکل دی ہوتی، لیکن انہوں نے جسم پہ اتنی میل اپنے اکٹھی کر لی ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے شادی والے دن بھی ان کے ہاں نہانا ذرا مشکل ہی لگتا ہے، تو ان کے خامدوں کو بھی ان کے پاس سے بو نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ UK کے ماحول میں ایک ایسی لڑکی جو پڑھی ہوئی ہو اچانک اس کا رشتہ ہو جائے خاندان شاہی سے تو اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ یہ بات ذرا تمثیلاً عرض کرنی ہے اس لیے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جو آدمی یہ سوچے کہ میں ٹرائسیکل چلاتا چلاتا چاند گاڑی پہ جائے بغیر چاند کا سفر طے کر لوں گا تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، یقین کیجئے وہ بالکل خود کو ایسے دھوکہ دے رہا ہے جیسے آپ میرے سامنے کھڑے ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں آپ کو دیکھنے کے بجائے آنکھیں بند کر لوں اور سوچوں کہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ بالکل ایسے ہے، چونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا شتر مرغ ریت میں سر دے لے یا ہاتھی کا بچہ کسی وہ کارنر میں جا کے سونڈ پھنسا لے، پیچھے اتنا بڑا تھر اس کا نظر آتا رہے، تو یہ ایسی کیفیات میں انسان گزرتے ہیں۔ اللہ کا کرم، ہدایت ٹیلی ویژن آئس بریکنگ کرنے والا انسٹیٹیوشن اس مغربی دنیا میں اور ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف ظلمت کا جو بازار ہے اور اس کی کساد بازاری اپنے عروج پر ہے، وہاں پر علی ولی اللہ کی صدا دی گئی اور دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ایسے تمام اداروں کو مشکل سے بھی نکالے اور کامیاب بھی کرے جو ہدایت ٹیلی ویژن کا پرچار کرتے ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا، اس لیے کہ باہر کیف جو آغاز کرتے ہیں انہیں اس بات کا ضرور پریولیج دینا چاہیے کہ یقیناً جو شخص سانپ دیکھتا ہے کمرے میں آیا ہوا اور 10 سوئے ہوئے آدمیوں کو اٹھا دیتا ہے، اٹھ جاؤ، بھلے تھپڑ مار کے اٹھاتا ہو لیکن کر وہ نیکی رہا ہے، وہ کر نیکی رہا ہوتا ہے، کیوں کہ ان کی زندگی بچا لیتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی بہت سارے وہ جو ہوتے ہیں نا کالے ناگ چاہے ان کے پیٹ کسی اور طرح کے ہوں، سر پہ پگڑی ہوتے ہیں نا، ناگوں کی بھی اپنی ایک پگڑیاں ہوتی ہیں، تاج انہوں نے بھی پہنے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں زبان میں زہر ہوتا ہے ان کی، اور وہ زہر کہ جو خوشبو رسول اور نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنے کی کوشش کریں، ان سے محبت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، شیعوں کی بات ہو رہی ہے، تو ویسے ہی جیسے کوئی آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرے اور کچھ بھی نہیں۔ جتنے مرضی حوالے مکتبہ اہل بیت کی کتابوں سے نکالتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن وہ کسی صورت، خدا کی قسم کسی صورت
وہ حوالے نہیں نکال سکتے کہ جن حوالوں کو انشاءاللہ یہ ناچیز عرض کرے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو بہن بھائی ہمارے نیک سیرت نیک تینت ہیں، چاہتے ہیں اس چنگل سے بچنا، آئیے ان کی دعاؤں کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل پاک علیہ السلام میں ہدیتاً توفتاً ایک عرضی پیش کریں، جسے آپ اور میں درود تاج کہتے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا آسرا لے کر اللہ سے بھی عرض کریں اور نبی سے بھی عرض کریں، اس لیے کہ ہر دو جا واللہ معطی وانا القاسم۔ ہمارے مومنین بھی کئی دفعہ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ جی کیا اہل بیت سے مانگنا جو ہے وہ کفر شرک ہے؟ عجیب بات ہے، اہل بیت کے سجدوں سے آپ واقف نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے رکوع و سجود و قیام سے آپ واقف نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں فرشتوں کو بھیک مانگتے بھکاری بنتے ہوئے آیا دیکھتے نہیں ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر میں بیٹھی ہوں تو فرشتہ اجل نہ آئے، آپ سلام اللہ علیہ اپنے شہزادوں کو دودھ پلا رہی ہوں تو چکی بند نہ ہو، آپ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عید کی رات اپنے شہزادوں کو یہ کہہ دیں کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا، لینے گیا ہے تو اللہ کہے میرے محبوب کی شہزادی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ جس نے میرے لیے گواہی دی کہ میں ایک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، عیسیٰ کیسے میری اولاد ہو سکتی؟ آمین کہنے کے لیے فاطمہ 2 دفعہ ہی تو گھر سے نکلی تھی، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ میں تو خدا سے معافی مانگتا ہوں، میں تو اس طرح نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے پسند نہ کرنے کی بات یہ نہیں ہے، یہ تو ان ہستیوں کا مقام ایسا ہے کہ ان کا اس طرح بے تکلفی سے نام لینا گستاخی ہے، لیکن ضرورت وجہ یوں بنتی ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے ہماری ایک بہن ہے باہر کیفے میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ کا کیا نام ہے؟ تو ہماری بہن نے کہا کہ حضرت مریم۔ اللہ اکبر، سلام اللہ۔ بس سنی ہونے کے یہی تو فائدہ ہوتا ہے، جس مرضی کو یار بنا دو جی، اس لیے کہ خوش بخت ہیں آپ مومنین، خوش بخت ہیں آپ کہ آپ کے سامنے جب چلیے، کیونکہ میں نے شہزادہ گل قبا علیہ السلام کی حاضری پیش کرنی ہے، ان کی ولادت پاک کی مبارکباد پیش کرنی ہے، تو سورہ کوثر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، بس اللہ کی عبادت کیا کر اور قربانی دیا کر، ان شانئک هو الابتر، بس تیرا دشمن ہی عاص بن وائل لعنت اللہ علیہ، اس نے گستاخی کی تھی نا کہ آپ لاولد ہیں، لاوارث ہیں۔ رب نے کہا میرے محبوب تیرا دشمن ہی لاولد ہوگا، بے ورثہ ہوگا۔ تو رب نے مہربانی کیا کہ فرمایا میرے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، لیکن کوثر عطا کرنے سے پہلے جو اللہ نے اہتمام کیا، یار لوگوں نے کیا کیا، یار لوگوں نے کیا کیا، جیسے اپنے نبی کو نبوت کا اعلان کرنے کا موقع ملتے ہوئے یہ اعلان کروا دیا کہ ہاں بھئی وہ ڈر گئے، بیوی نے جو حوصلہ دیا۔ اسی طرح آیات میں بھی تبدیلیاں کرتے ہیں، ڈسٹورشن کرتے ہیں، بھئی کیوں نہ کریں؟ امت مسلمہ کو 1400 سال سے وضو کراتے ہو پاؤں دھلا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اور پاؤں پر بھی مسح کر لو، بریکٹ میں پاؤں دھو رہے ہیں، بس کام کیے جا رہے ہیں۔ اور 1400 سال سے روزے بیچاروں کے، ہم بھی ظاہر ہے اگر میری عمر 52 برس ہے تو کوئی 4-5 برس مائنس کر لیں مسلمان ہونے سے پہلے، تو روزہ ہم بھی توڑتے ہی تھے۔ اور سحری کو عجیب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت روزہ سحری دیر تک کھاتے رہو، اذان جو ایک وہ فلاں محلے سے بھی آ رہی ہے،
آواز آ رہی ہے ہوتا ہے، یہی سنا ہم نے، اور روزہ ادھر ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں کھجور، ادھر مولوی نے ابھی میرے خیال ہے مائک سیدھا کرنا شروع کیا تو کھجور منہ میں جانا شروع ہوئی، یا جو بھی چیز جس کے جو پسند کی ہے۔ اور رمضان المبارک آنے کو ہے، اس لیے مومنین آپ اپنے جو ہے نا بہن بھائی انہیں بتائیں، آپ پر واجب ہے، آپ پر واجب اس لیے ہے کہ آپ نے ظلم تو سہا بہت، آپ کے اجداد نے، آپ لوگوں نے۔ اللہ پاک سورہ ہود کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر بس اپنے ایمان کی افزودگی کے لیے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود غالباً کتنی ہے جناب؟ 11ویں سورہ اور اس کی 113ویں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر تکیہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھولے گی، اور اللہ کے سوا کوئی سرپرست تمہارا نہ ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ بڑے ظلم جو ہے نا وہ ان کا تو ہم ذکر کریں گے، کیونکہ وہ ظلم نہ ہوئے ہوتے تو آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں لوگ بیچارے اپنے روزے توڑتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر روزہ مکمل کرو، الی اللیل کی بات ہے، اور یہ مغرب پہ آپ کے کنارہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بڑا ظلم ہے وہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں کوشش کر رہا ہوں مجھے ایک اپنی لکھی ہوئی منقبت مل جائے تو وہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار راہ جاتے بھی راستہ مل جائے تو آدمی کو وہ کام آتا ہے۔ ہمارے ایک ذاکر ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ فدق کو عام کرو، اور میں نے غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پھر مجھے طرح مصرع مل گیا تو میں نے کہا اس پہ اگر میں نہیں لکھوں گا تو پھر تو میں نے حق، خیر ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی محبت کا، کہ فدق کو عام کرو، نشر یہ پیام کرو، حلال ہے جو محمد کا نہ حرام کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زہرا کے حق کا تو غاصب ہوا اصل زندیق۔ بھائی اسٹیبلش کرو مسلمانوں، ہم نہیں آپ کو کہتے، اصحاب کو برا کہنے والا تو انسان ہی نہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، آپ مغالطے میں ہیں۔ جو اصحاب کی عزت تشیع میں کی جاتی ہے، تصور نہیں کیا جاتا، انسان تصور نہیں کر سکتا اس بات کا، لیکن زہرا کے حق کا تو غاصب ہوا اصل زندیق، کچھ اور اس کو بنا کر نہ الٹے کام کرو۔ میرے رسول کی زادی رسول کی وارث، دیا رسول نے جس کو تھا اس کے نام کرو، بخاری پڑھ لو سقیفہ کے ماننے والو، بخاری پڑھ لو سقیفہ کے چاہنے والو، بخاری پڑھ لو سقیفہ کے چاہنے والو، بخاری پڑھ لو جسے آپ صحیح بخاری کہتے ہیں، بخاری پڑھ لو سقیفہ کے چاہنے والو، نبی کی حرمت اقدس کو نہ نیلام کرو، دیا نبی نے تھا، یہ باغ فدق دیا نبی نے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لیا صحابی نے تھا، دونوں میں سے ایک نے غلط کام کیا ہے۔ بھئی آپ کی نظر میں اگر صحابی نے ٹھیک کیا ہے آپ اسے اپنا نبی بنا لیں، ہم تو اپنے نبی کو عظیم سمجھتے ہیں، اس کے کیے کو حرام کرنے والا حلال کا ہی نہیں ہو سکتا، تو دوسری بات تو کیا کرنی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دو لے لو، رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، اور آگے جس سے روک دے رک جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، کیوں رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، ان کو تھوڑا کہہ رہا ہے جنہیں خلافتوں کا بہت چاہ تھا۔ باہر کیف، بخاری پڑھ لو سقیفہ کے چاہنے والو، نبی کی حرمت اقدس کو نہ نیلام کرو، ہمیں تو باغ فدق کی زمین نہیں چاہیے، بس جاؤ تاریخوں میں پڑھو
عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق دیا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے آل کو، کیا ہارون رشید مامون رشید جو ہیں دو بھائی، ان کی تاریخ پڑھو، مامون زیادہ عقلمند تھا، جو نبی کو سامنے آمنے پہ یہ کہتے ہو نا نبی کو پڑھتے رہے، بیٹھتے رہے، اس کی نظروں کے نور لیتے رہے، تو پھر دیکھ لو کس نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی آل کو واپس کیا سوچتے ہوئے کہ ان کا حق زیادہ ہے۔ اور کچھ نہ سمجھ آئے تو مروان کو جا کے نا اس کی قبر پہ جا کے پوچھ لو کہ تمہیں خلیفہ ثانی نے باغ فدق دیا تھا تو تمہیں عقل نہیں آئی؟ پہلے خلیفہ نے لیا تھا کہ بھئی امت کا خیال کرو۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات کہی ہے اور آپ تلک یہ بات عرض کروں گا تمام اپنے سنی بہن بھائیوں کو، بولی ہوں گی بات نہیں کرتا۔ 3 وجوہات بن سکتی ہیں کم از کم، زیادہ اور بھی پڑھ سکتی ہیں، کہ یا تو باغ فدق لینے کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے نفرت تھی، ناپسندیدگی کی، وہ بھی گناہ، یا پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ آپ اس قابل نہیں تھیں کہ سمجھ سکیں کہ بھئی امت کو ضرورت ہے، تو پھر بھی گناہ اس لیے کہ پھر معاذ اللہ براہ راست نبی کے اوپر یہ بہتان آتا ہے کہ کیا نبی تھا جس کے صحابی کو پتہ ہے کہ امت کا خیال رکھے، یا پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ معاذ اللہ انہیں کہنا کہ جھوٹ بول رہی تھی۔ تینوں صورتوں اس لیے کہ بابا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے فاطمہ سلام اللہ علیہ جس ہستی کا نام ہے 2 دفعہ گھر سے نکلی ہیں۔ ایک دفعہ عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے، کیا خوش بخت تھے ان کے سربراہ، ان کا بھی ایک سربراہ آیا ہوا تھا، اسقف نام بڑا مشہور ہے، اس نے کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی تو عیسائیت برباد ہو جائے گی، تو دوبارہ شہزادی باغ فدق کے لیے نکلی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حق کے لیے جب نکلی ہیں 2 دفعہ نکلی ہیں، اور پھر ایک دفعہ نکلی ہیں تو اپنے بابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبل اسلام میں سجدہ ریز ہوئے، جب پتہ چلا نہیں سر اٹھا رہے، وہاں پہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی رضا پیش کی تھی رب کی بارگاہ، مالک میرے پدر بزرگوار کی یہ دعا قبول کر لے کہ امت جہنم میں نہ جائے، تو میں اپنی یہ رضا اتار کے پیش کرتی ہوں۔ تو رب نے کہا جبریل جاؤ زمین پر۔ جبریل وہ ہے جو لمحہ بھر میں معراج پہ لے کے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ساتھ گئے نا جی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت آیا کہ جبریل نے کہا کہ بس، ہاں البتہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی یار غار ہوتے تو وہ جاتے، کہتے میں نہ منتا، میں جدا نہیں ہوں، وہیں یہاں یہ بات تھوڑا ہے، وہ ادھر کہیں اور بھی ماننے والے نے کہا تھا کہ بھئی میں کیسے سجدہ کروں، میں تو خدا تجھے سجدہ کروں گا۔ وہ اپنے یار غار ہونے کے عجیب عجیب مزاحیہ باتیں کرتے ہیں نا مسلمان، کہ جی اگر وہ ہوتے تو وہ نہ رکتے، وہ کہتے کہ مرنا جینا، یعنی یہ پتہ نہیں کہ نبی کا حکم اللہ کے کس عدل کا حوالہ رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مکمل مل جائے تو میں آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے پیش کر دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہم نے پیش کرنے درود تاج کا، تاکہ ہماری دعا قبول ہو۔ جو بیچارے بھٹکائے جا رہے ہیں، خود نہیں بھٹکے، وہ دکاندار بھٹکا رہے ہیں، جو ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ مال بیچ رہے ہیں، جو فنگس لگا ہوا، ان کا قصور ہے، سادہ لوگوں کا نہیں ہے بیچاروں کا، ہمیں پتہ ہے نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے پھر وہ دشمن ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا کس طرح ہوتے ہیں۔ اب سورہ نساء کی آیت ایک مل کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور یہ ہے جو میں سنانا چاہ رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، جنہیں انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اور اب جو اس بات کا خیال نہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے نا، اب یہ تو ہم کسی صورت ان حدیثوں کو یا تو کاٹ کے نکال دینا یا کتابوں کو صحیح نہ کہیں۔ 7 جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت روکنے کا معاملہ ہے۔ حسبنا کتاب اللہ موجود ہے، ہر حدیث میں جس بھی طرق سے آئی ہے حدیث، بخاری ہو، مسلم ہو، ملل والنحل ہو، حنبل نے لکھی ہو، کسی نے لکھی ہو، اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اللہ انہیں پرواز دے اس گھرانے کی جہاں پہ ہونا چاہیے، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بھی شیعہ ہے، فلاں بھی شیعہ، بخاری بھی شیعہ ہی لگتا ہے مجھے، لیکن ہو نہیں سکتا جس نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جو ڈرتے رہے ہوں۔ باہر کیف ہم کسی پہ کیا الزام تراشی کر سکتے، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، ہم تو ٹوٹے پھوٹے جو نعرے لگانے والے لوگ ہیں ان کی باتیں سن کے کیا واہ 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 کرتی عوام ہماری بیچاری۔ آج بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی باقی نعمتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ آئیے لیکن مل کر ان کے لیے جو سادہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلام، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصم وجبريل والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ کو پتہ ہے حسین جسے کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا چرچا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے میرے سنی بہن بھائیوں، میں چونکہ حق رکھتا ہوں، میں سنی تھا، آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں محرم الحرام کے ماہ متبرک میں کہتا تھا میں یہ سنیوں کی وجہ سے مجھے مزہ نہیں آتا، یہ خام خواہ پلتے لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں، اور ذکر ہوتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ساتھ گھسیڑتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ ٹریننگ ہے، ہمیں پتہ ہے کس طرح تقریروں میں گھمایا جاتا ہے کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام،
وہ کیا بات ہے، فلاں شخص فلاں خلیفہ جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، ہے نا تواریخ میں، کس وجہ سے بھاگتا تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ ہم نے تو شیطان کو کبھی دیکھے نہیں جب سے اس در پہ آئے ہیں، اور شیطانیت کو قریب انشاءاللہ نہ آنے دینا، نہ یزیدیت کو۔ البتہ کوشش کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ریت ملا ہوا آٹا کھا رہا ہے تو اسے بتائیں کہ بھئی اس آٹے میں ریت ہے، اور زیادہ کھانے کی عادت ہوگی تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا، کڈنی پیشنٹ ہو جاؤ گے، پیشاب میں خون آئے گا، کڈنی ٹھیک کام نہیں کریں گی تو پھر جناب یورک ایسڈ ہو جائے گا، یورک ایسڈ کی وجہ سے اور بہت ساری ذہنی اور جسمانی بیماریاں ہو جائیں گی، جن میں باہر کیف اور کوئی نہیں تو خیالی خلجان بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو باہر کیف ولادت منانا ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن بزم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالکل اظہر من الشمس بات ہے جب آیہ کریمہ اتری نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو صحابیوں نے ہی پوچھا تھا، آج کے مولویوں نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ جناب خلیفوں کو پیچھے کر لیں یا اوپر کر دیں، نا 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 نا، ایسا نہیں ہے۔ صحابیوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، نماز میں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات کیسے پڑھیں؟ تو فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجنا، کٹا ہوا درود مت بھیجنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ لا تصلو علیہ الصلاۃ البترا۔ تو پھر انہوں نے کہا نا، اب پوری حدیث ہے، فقالوا وما الصلاۃ البترا قال تقولون اللہم صل علی محمد وتمسکون، یہ کہنا اللہم صل علی محمد اور رک جانا یعنی سکون میں آ جانا، بل قولوا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور یہ نبی کے پاس اختیار تھا، کہتے اللہم صل علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وذریات محمد وامت محمد۔ آج کل تو بہت کچھ چلتا ہے، میرے ایک دوست نوٹنگم میں ہیں، کبھی کبھی ہدایت پہ فون کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی رہنمائی دے، اس لیے کہ وہ بھی ان مولویوں گدھے چڑھ کے کافی بیچارے گمراہ کونی کے شکار ہو جاتے تھے، تو میں بڑا سمجھاتا تھا۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ کس نے کیا کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا، محبوب نے پھر اللہ کو دیکھا، اللہ نے پھر محبوب کو دیکھا، یہ تصور کریں نا ذرا اس طرح۔ تو درمیان میں نا ایک نورانی ریفرنس درمیان میں موجود ہوا، اللہ نے کہا میرے محبوب تیری شہزادی تو ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ہم نے بھی اس کی تخلیق تیری محبتوں کے صدقے، تیری محبت اس کے صدقے، اس کی محبت تیرے صدقے، وہم فاطمۃ وابوہا وبالوہا وبنوہا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی سیدتنا مولاتنا بدعات الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائہا اجمعین۔ مالک شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں پر یقیناً تو رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس شہزادی کو غمگین کرنے والوں پر یقیناً تو لعنتیں بھیجتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، پوری تو امت مسلمہ کا ایمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہو، انہیں ایسا مسلمان بنا دیا جا رہا ہو۔ دیکھیں نا، عجیب، انسان ہونے کا دعویٰ وہ شخص نہیں کر سکتا جو قبروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کرے، قبروں کی تذلیل کرے۔ اور انہوں نے یہ سبق تب شروع کیا کہ آل رسول سے دشمنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبان علی علیہ السلام سے دشمنی تھی، تب کیا۔ تو یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ تو عرض کر رہا ہوں، امام عالی مقام علیہ السلام فمن احب شیئا اکثر من ذکری، یہ حکم ہے، قرآن سمجھ لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد،
جسے کسی شے سے محبت ہوا کرتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ 300 سے زیادہ آیات وہ ہیں جو جلال الدین سیوطی کو سمجھ میں آئیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کی عظمت کے لیے اتری ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی کو میں نے زندگی میں یہ تو نہیں کہتا بہت پڑھا ہے، لیکن البتہ کوشش کی ہے، تو پتہ یہ لگا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ علی کی ذات ہی ہے، کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام۔ تبھی تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانت ولا یعرفک الا اللہ وانا۔ اے علی، اللہ کی معرفت چھوٹی موٹی جو ہمارے جیسے ہیں نا بیچارے ظاہری شاکر بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، جو 4 ٹکرے مار کے کہتے ہیں میں بڑا نمازی ہوں، 4 روزے رکھ کے کہتے ہیں میں بڑا نمازی ہوں، چند ٹکے کسی پہ خرچ کر کہتے ہیں میں بڑا حاتم طائی بن گیا ہوں، ہمارے جیسے لوگ، یا اور بہت سارے ہنس کے ہاں جی ہم بڑے وہ چیریٹیبل ہیں، لیکن پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ مومنین، ایک بات سے عرض کر دوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اگر آپ آل پاک سے محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ذکر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک کرتے ہیں، چاہے ذاکرہ ہوں چاہے ذاکر ہوں، مولوی ہوں یا مولوانیہ ہوں، 1% بھی اگر منافقت کر رہے ہیں، بھول جائیں، سمجھ لیں کہ سب کچھ ریاکاری ہو رہی ہے، اس لیے کہ حقوق العباد جس نے ادا نہیں کیے۔ اور آج حالت یہ ہے، میں تو کئی دفعہ سنتا ہوں یہ جو پاکستان سے آنے والی اور آنے والے ہیں، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بلائی ہے، کسی کا نائی ہے، پتہ نہیں کسی کا کیا ہے، باہر کے محبت کے صدقے میں رشتوں کی وجہ سے اپنا سمجھ کے رشتہ کرتے ہیں، تو ظلم یہ ہوتا ہے آنے والی ماں باپ سے جدا کر دیتی بیٹے کو، آنے والا ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے بیٹی کو، اور ظلم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ پھر یعنی ایک عام انسان گناہ کرے تو گناہ تو تب بھی گناہ ہے، لیکن جب وہ شخص گناہ کرے، کیا کسی نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ تاریخ پڑھ کے بتاؤ کہ ان کی طرف سے والدہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خاندان کی بات تو دور کی بات ہے نا، کیا انہوں نے فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے عام حالات میں نوکرانی بولتے ہیں نا، کنیز، ہم تو نہیں کنیز کہہ سکتے، ہماری تو آقا ہیں، ارے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کنیز، کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی کنیز کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ذرا تصور کریں۔ بعین ہی جو وہ بولتے ہیں نا، عموماً یہ ہمارے کشمیر کے بہن بھائیوں میں مشہور ہے، منگیتر۔ بہرحال کچھ لانے والے بھی بڑا عجیب ظلم کرتے ہیں، کچھ آنے والے کرتے ہیں، کچھ لانے والے، لیکن جو شخص نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام، ان کی شہزادی، ان کے ولی و وصی کا، بس اسے تو نہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسرے کے لیے بھی۔ دادے دادیوں سے اولاد کو دور کروا دیتے ہیں، نانے نانیوں سے دور کروا دیتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ریفارم کریں، ری انویگوریٹ کریں، ری ایڈجسٹ کریں، اپنی انا پرستی کو اٹھا کے دیوار پہ ماریں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہاں پھینک دیں، بلکہ اور کچھ ہو سکے تو بائی پوسٹ سقیفہ بھجوا دیں۔ یہ ساری باتیں حق والوں کے لیے، تو حق کو ماننے والے، حق والے کو ماننے والے کس طرح نہ حق کر سکتے ہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے خریداری میں، دکانداری میں، اور پھر اگر کوئی شخص شراب بیچ رہا ہے، شراب کا بزنس کر رہا ہے، کروا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یا اور باقی گناہ کے زمرے میں آنے والے کاروبار ہیں، یا باقی نگاہوں کو پلید کر رہا ہے، یا کوئی عورتیں جو اگر خدا نخواستہ اللہ فیض اللہ ماں گناہ کے شکار ہیں، تو پھر وہ اللہ تو کہتا ہے پورے کے پورے دین میں
داخل ہو جاؤ۔ دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ نعرے بازیاں شروع کر دے، اپنی جو بولتے ہیں نا نیوسنس بڑھا لے، اپنے وہ کیا بولتے ہیں سیل ویلیو بڑھا لے۔ یہ دینداری نہیں، دینداری ہے کہ مومن وہ ہے جس کا دل اور زبان ایک ہو، جو اپنے لیے چاہے دوسرے کے لیے بھی وہی چاہے۔ اگر سوچتا میرے ماں باپ کی عزت ہو تو اپنی بیوی کے ماں باپ کی بھی عزت کرے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے ماں باپ کی بھی عزت کرے۔ دوستوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، آنے والے مہمان کے بارے میں، یہ حقوق العباد بہت بڑا ٹاپک ہے۔ بس نٹ شل میں یہی ہے کہ حقوق العباد کا مغالطے میں رہنے والا شخص کسی صورت اللہ سے سرخرو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں کہہ دیا کہ میرے بندے جب تک معاف نہیں۔ اسی طرح گناہ پھیلانے والے، اور ذرا تصور کریں جنہوں نے بنیادیں رکھ دی گناہوں کی۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ سنی سوال و جواب میں نے آپ کو گزشتہ ملاقات میں بتائی تھی۔ سوال و جواب میں ذرا کوشش کروں گا کلوز اپ میں اگر آپ کو دکھا دوں تو ہمارے جو بہن بھائی دیکھ لیں۔ سوال و جواب سنی کوئز یہ یہاں نظر آ رہا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 231۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کی چوتھی شرط پر شدت میں کس نے اعتراض کیا؟ جواب لکھا ہوا جناب، میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، مومنین ناراض نہ ہوں جو میرے اس پڑھنے پہ، کیونکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارا سیدنا علی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سارا جگ سونا وے سونا میرے ماہی تو تھلے وے تھلے، اور یہ تو علی کے غلام ہیں، انہوں نے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد دی ہے۔ یہ بھکاری ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے، خلیفہ بننے سے کوئی عظمت تھوڑا مل جاتی ہے، ورنہ پھر دنیا کے ساری جو اس وقت آبادی ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز، ان کی ادب کی بس آگی گھڑیاں۔ تو جواب ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جواب لکھا ہوا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مر جائے بندہ اس کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا گیا ہے، اور حضرت مالک کہتے ہیں، ہے نا چار سنیے فرقے، مالکی، حنبلی اور شافعی اور حنفی، میں تو بھائی کسی کو امام نہیں کہتا، جب 12 کو ماننا ہے تو ان کے سامنے کوئی امام نہیں، کوئی امام نہیں، سب مقتدی ہیں، سب مقتدی ہیں، سب مقتدی ہیں، سب غلام ہیں، امام والی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں تاریخیں پڑھ کے دیکھیں، کسی نے نام نہیں لکھا، کسی نے آل کا اوپر صلوات نہیں بھیجا، کسی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ قتل کے ڈر سے فلانے کے، کوئی حجر بن عدی بھی بنتا، کوئی میثم تمار بھی بنتا، پھر ہم اسے اپنا امام مان لیتے۔ لیکن علی کے ہوتے ہوئے کرم اللہ وجل کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو نہیں کسی کو سیدنا کہہ سکتے، ہم تو نہیں کسی کو سیدہ کہہ سکتے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو ہوتے ہوئے ہم تو نہیں کسی کو صدیقہ مانتے سوائے صدیقہ کائنات، صدیقہ کبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کے گھر سے صداقت بھیک مانگتی ہے، جن کے گھر سے صداقت بھیک مانگتی ہے۔ اللہ نے بھی کہا تھا میرے محبوب لے جاؤ، وہ میں نے گزشتہ غالباً ملاقات میں بتایا تھا کہ اللہ نے کہا، اب آیت تطہیر میں تو ہیرا پھیری کرتے ہیں، چلو جی کرتے رہو۔ آیت تطہیر کو اگر قرآن کے معنی سے معنی ملا کے پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عظیم خاتون تھی، کیا عظیم مرتبت، جسے کہنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر گئے کہ یا رسول اللہ میں بھی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہیں گے۔ ہمیں اسی لیے سوال کیا کہ باقیوں کو پتہ لگ جائے کہ خیال کرنا، میں وہ ہوں جس نے آخر دم تک نبی کے بقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہنا ہے، اس شہزادے جس کے پیدا ہونے پر انعام دے دیا رب نے کہ میرے محبوب یہ تیرا شہزادہ تیری امت شہید کرے گی، تو وہ جو خاک کربلا ہے نا،
وہ ام سلمہ سلام اللہ نے سنبھالی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جو امانت دار ہے اسی کو امانت دی جاتی ہے، جو امانت دار ہے اسی کو امانت دی جاتی ہے، وہ یا علی ہو یا سلمہ ہو سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، وہ خاک کربلا ہو یا مکے کے لوگوں کی امانتیں ہوں، امانت اس کو دی جاتی ہے، رسالت کی امانت دی جاتی ہے امامت کو، چاہے وہ گھر والوں کے لیے ہو، چاہے وہ بستر پہ مذاق بناتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو کمال کیا نا، بتا دیا کہ ناپاک پاک کے جسم والے رکھنے کے جو بستر ہیں ان پہ بیٹھنے والے پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اسی طرح کچھ ایسے اللہ نے اصول بنائے ہیں، گھی جس برتن میں ڈال کے رکھا جاتا ہے بابا، اس میں جسے بولتے ہیں نا کڑوا تیل تارے میرے کا، اس میں نہیں ڈالا جاتا۔ اے امت مسلمہ، کچھ خدا کا خیال کرو، کچھ خدا کا خیال کرو۔ علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ اس لیے سلایا کہ وہ مجھ جیسا وَأَنفُسَكُمْ، وہ انفسکم کی مصداق ہیں، نفس رسول ہیں، جان رسول ہیں، روح رسول ہیں، لحم رسول ہیں، دم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 وقت کی قید امام عالی مقام علیہ السلام کی ولادت پر یہی تحفہ، یا امام علیہ السلام، اے میرے امام، آپ کی بارگاہ میں یہی تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے بابا جان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے پدر گرامی کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام کا ذکر یوں کر دیتے ہیں کہ کیونکہ اس میں آپ کا ذکر ہے، اور آپ کے نانا جان آپ کے جد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست نے وہ کہا تھا کہ جناب یہ کس نے کیا یہ جلال الدین سیوطی، مجھے تو لگتا ہے یہ سارے شیعہ ہیں۔ القول الجلی فی فضائل علی، جلال الدین سیوطی نے تقریباً یہ 50 کے قریب حدیث سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب لکھی، مولا کائنات کی عظمتوں کے بارے میں، اور اس میں یہ 40 احادیث ہیں۔ یہ جناب حدیث ہے کہ میں عربی چھوڑ کے پڑھوں گا، اردو جلدی وقت کم۔ اے علی کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام، میں حکمت کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو، شہر میں دروازے کے ذریعے ہی داخل ہوا جاتا ہے، اور وہ جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تیرا گوشت میرے گوشت سے، تیرا خون میرے خون سے، تیری روح میری روح سے، تیرا باطن میرے باطن سے، تیرا ظاہر میرے ظاہر سے، تو میری امت کا امام میرا وسیع ہے۔ جس نے تیری فرمان برداری کی وہ خوشبخت ہے، اور جس نے نافرمانی کی وہ بدبخت ہے۔ وہ نفع میں رہا جس نے تمہارے ساتھ دوستی رکھی، وہ تم سے دشمنی رکھنے والا گھاٹے میں رہا، اور جو تیرے ساتھ رہا وہ کامیاب ہوا، جو تجھ سے علیحدہ ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ تیری اور تیری اولاد میں سے اماموں کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ پنجتن پاک کی آگے بھی بات یہ ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تمہاری اولاد کی مثال ستاروں جیسی ہے، جب بھی کوئی ستارہ غروب ہوگا تو دوسرا ستارہ طلوع ہو جائے گا، یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جب مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے ان کی برس ڈے کے لیے، تو اس میں جو یہ 14 کے 14 ستارے ہیں اور 12 امام ہیں، اس حوالے سے جو آخری بحث کریں گے بزم ہے ورفعنا لک ذکر، لیکن امت کو بتانا یہ ہے آخر میں اجازت لینے سے پہلے، کیونکہ حسین علیہ السلام کو ولادت کو تحفہ بہترین دینا یہی ہے کہ کیا حسین علیہ السلام سید الشہداء، امام عالی مقام، امام انس و جان، ان کی مادر گرامی کو دیا جانے والا تحفہ ان کے نانا جان ان کی جد نے دیا تھا، اور لینے والے نے وہ تحفہ لیا تھا۔ نبی بڑا ہے، صحابی بڑا ہے، امت یہ ذرا کتھارسس کرے، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے۔ نبی کا دیا لیا نہیں جا سکتا، نبی کا لیا دیا نہیں جا سکتا، اس کا حلال حرام نہیں، حرام نہیں حلال نہیں کر سکتا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں۔
ارے اللہ نے یہ جو اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ پتہ نہیں کبھی یہاں باندھتے ہو کبھی یہاں باندھتے ہو کبھی یہاں باندھتے ہو، اسی بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی ٹانگیں کھولتا ہے کہ درمیان میں سے جناب بچڑا نکل جائے، کتا تو دور کی بات ہے۔ اور شیعوں میں کون ہے جو اپنی مرضی سے ہاتھ کبھی ادھر کرتا ہو کبھی ادھر؟ ایک انداز ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، جیسے آئے ہو ویسے جانا ہے، ویسے نماز پڑھتے ہو، کیا خوش قسمت ہو شیعو۔ لیکن دنیا کو بتانا یہ ہے کہ باغ فدق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے نبی نے نہیں لیا، اس کے صحابی نے لیا۔ اور تصور کیا ہے کہ خرچہ نہیں، تو تصور کرو ذرا، اپنے عقل کو تھوڑا سا جھٹکا مارو، ورنہ مکہ تو قریب ہے نا، اپنے ہاتھ سے مارو، تاکہ کیا کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، اپنے دماغ کو ٹھیک کرو۔ دنیا بہتان تمہارے نبی پہ کرے گی کہ نیپوٹس تھا، اقربا پرور تھا، اس کے صحابی کو پتا تھا یہ کام کہ بھئی دیکھو امت کے کیسے چلیں گے کام، لڑائیاں کیسے کریں گے۔ تو اس لیے امام عالی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی تحفہ پیش کریں کہ یا امام، آپ کی مادر گرامی کے در کے کتے ہیں، بس ہماری اس صدقے حاضری قبول کر لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے اللہ، کیونکہ آپ بنا لا الہ ہیں، آپ بنا لا الہ ہیں، اپنے اللہ، اپنے جد، اپنی مادر گرامی اور اپنے پدر گرامی، اپنے برادری گرامی اور اپنی تمام اولاد پاک بالخصوص اپنے آپ وری حجت الہی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔